بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس، اب ہم پڑھ رہے تھے اسکوپ آرگینک کیمسٹری کا. تو اس کے اسکوپ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دس برانچ کورز پیٹرولیم، پیٹروکیمیکلز اینڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز. کہ پیٹرولیم کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں یا پیٹرول کے ساتھ جو کیمیکلز ریلیٹڈ ہیں انہیں پیٹروکیمیکل انڈسٹریز کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کا مکسر ہو جائے گا، یعنی کہ کیمیکلز اور پیٹرولیم کی جو صنعتیں ہیں، اور ساتھ میں فارماسیوٹیکل کہتے ہیں فارمیسی کا ریلیٹڈ، دوائیوں کا ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی، جو دوائیوں کا مطلب ڈرگز کے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز ہوں گی. تو یہ تمام چیزیں پیٹرولیم، پیٹروکیمیکلز اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو بیٹا آرگینک کیمسٹری کور کرتی ہے. اب اس کا الٹ ہے ان آرگینک کیمسٹری، یعنی کہ یہ آرگینک نہیں ہے، ان آرگینک. تو اس میں تمام کمپاؤنڈز کو اسٹڈی کیا جائے گا سوائے آرگینک، یعنی کہ جو آرگینک نہیں ہے وہ باقی سارے ان آرگینک ہو جائیں گے. تو اس کی تعریف کیسے ہے؟ اٹ از دی اسٹڈی آف آل ایلیمنٹس اینڈ دیئر کمپاؤنڈ. کہ تمام ایلیمنٹس اور ان کے کمپاؤنڈز کو اسٹڈی کیا جائے گا ایکسپٹ دوز آف کمپاؤنڈز آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن اینڈ دیئر ڈیریویٹوز. یعنی کہ ہائیڈرو کاربنز اور ان کے ڈیریویٹوز کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کہ جو ہم نے آرگینک میں پڑھا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ان آرگینک کیمسٹری کا حصہ بن جائیں گی. تو دوبارہ اس کی تعریف، اٹ از دی اسٹڈی آف آل ایلیمنٹس اینڈ دیئر کمپاؤنڈز ایکسپٹ دوز آف کمپاؤنڈز آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن اینڈ دیئر ڈیریویٹوز. کے ایلیمنٹس جتنے بھی کمپاؤنڈز ہیں کاربن اور ہائیڈروجن کے ایلیمنٹس کے علاوہ وہ تمام ان آرگینک کیمسٹری میں چلے جائیں گے. ہائیڈرو کاربنز اور ان کے ڈیریویٹوز کے علاوہ بیٹا تمام کمپاؤنڈ کو اسٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ان آرگینک کیمسٹری کہلائے گا. اب ہم چلتے ہیں اس کے اسکوپ کی طرف کہ ان آرگینک کیمسٹری کا کیا اسکوپ ہے بیٹا. تو بیٹا اس کے اسکوپ کی اگر بات کی جائے، اٹ ہیز اپلیکیشن ان ایوری اسپیکٹ آف کیمیکل انڈسٹری. جتنی بھی کیمیکل انڈسٹریز ہیں سب میں اس کا اثر پایا جاتا ہے، سب میں اس کا بڑا اہم رول ہے. سچ ایز گلاس، اگر شیشے کی انڈسٹری کی بات کی جائے، سیمنٹ کی انڈسٹری کی بات کی جائے، سیرامکس کی بات کی جائے، اور میٹلرجی. یہ بیٹا آپ کے لیے نئی ٹرم ہے. میٹلرجی کہتے ہیں میٹل کو حاصل کرنا، یعنی کہ ایکسٹریکشن آف میٹل. میٹل کو، یہ چیپٹر نمبر 16 ہے، آپ کی 10th کی کیمسٹری کا لاسٹ چیپٹر ہے. اس میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے کہ میٹل سے ہم کیسے میٹلز کو اورز کے ذریعے سے، ایکسٹریکشن آف میٹل فرام اورز کے، اورز سے ہم میٹل کو کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ میٹلرجی، تو یہ ہم چیپٹر نمبر 16 میں پڑھیں گے بیٹا 10th میں. تو اگر ہم بات کریں کہ ان آرگینک کیمسٹری کے اسکوپ کی، تو اس میں گلاس کی انڈسٹری، سیمنٹ کی انڈسٹری، سیرامکس کی انڈسٹری اور میٹلرجی، یہ تمام بیٹا اس کے فیلڈز میں شامل ہوں گے. سو اٹ ہیز اپلیکیشن ان ایوری اسپیکٹ آف کیمیکل انڈسٹریز. تمام کیمیکل انڈسٹریز، جیسا کہ اگر شیشے کی بات گلاس کی انڈسٹری ہے، سیمنٹ کی انڈسٹری ہے، سیرامکس کی انڈسٹری ہے یا میٹلرجی کی انڈسٹری ہے، تو ان تمام شعبوں کے اندر ان آرگینک کیمسٹری کا بہت زیادہ وائٹل رول ہے. نیکسٹ ہمارا بیٹا بایو کیمسٹری آ جاتی ہے. بایو اینڈ کیمسٹری بیٹا یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے کہ بایو اور کیمسٹری. بایو کے اندر زندہ چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور کیمسٹری میں ہم ریئیکشنز کو اسٹڈی کریں گے، یعنی کہ زندہ جانداروں میں جتنے بھی ریئیکشنز ہو رہے ہیں ان کو اسٹڈی کرنا بایو کیمسٹری کہلاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں بیٹا اس کی تعریف کی طرف. اٹ از دی برانچ آف کیمسٹری ان وچ وی اسٹڈی دا اسٹرکچر. ہم اسٹرکچر پڑھیں گے. دوسرا کمپوزیشن پڑھیں گے کہ کیا کیا چیز اس میں پائی جاتی ہے. اور تیسری چیز کیمیکل ریئیکشن آف سبسٹانسز کے آپس میں کیمیکل جو ریئیکشنز ہوتے ہیں کہاں پہ؟ فاؤنڈ ان لیونگ آرگنیزمز کے زندہ جانداروں کے اندر جتنے بھی ریئیکشنز ہو رہے ہیں ان کے اندر کمپوزیشن کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے. ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے بیٹا؟ بایو کیمسٹری. اگر ہم اسکوپ کی بات کریں تو اٹ ہیز اپلیکیشن ان دا فیلڈ آف میڈیسن، دوائیوں کے شعبے میں، فوڈ سائنسز خوراک کے شعبے میں، اینڈ ایگریکلچر اور زراعت کے شعبے میں یہ بایو کیمسٹری کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا رول ہوتا ہے، یہ اس کا اسکوپ ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ اپلائی ہوتا ہے بایو کیمسٹری. تو میڈیسن، فوڈ سائنس اور ایگریکلچر. یہ بیٹا اکثر شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہے. ڈیفائن بایو کیمسٹری اینڈ رائٹ ڈاؤن اٹس اسکوپ. تو اس میں آپ نے اس کی سب سے پہلے تعریف بیان کرنی ہے اور بعد میں اس کا اسکوپ بیان کرنا ہے. سو بیٹا نیکسٹ ہماری ڈیفینیشن ہے انڈسٹریل کیمسٹری. انڈسٹریل، جیسے کہ انڈسٹری ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بیٹا کوئی بھی چیز ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ کاروبار کے پرپز کے لیے جب ہم کیمسٹری کا استعمال کریں گے تو انڈسٹریل کیمسٹری ہے. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اٹ از دا برانچ آف کیمسٹری دیٹ ڈیل ود دا مینوفیکچرنگ، یعنی کہ مینوفیکچر کا مطلب بنانا، میکنگ آف کیمیکل کمپاؤنڈز آن کمرشل سکیل. کمرشل سکیل کا مطلب ہے بڑے پیمانے پر، تجارتی پیمانے پر، یعنی کہ آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ جب کیمیکلز بنانے کے کمپاؤنڈ کا
केमिकल कंपाउंड बनाने को स्टडी करना है कि वो कैसे तैयार किए जाते हैं और किस मकसद के लिए तैयार किए जाते हैं, तो ये इन तमाम चीजों को, केमिकल्स के बारे में स्टडी करना, कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम तिजारती पैमाने पर केमिकल कंपाउंड बनाने के बारे में जानते हैं, मैन्युफैक्चर के बारे में जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्कोप की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, खादें आपको पता है कि ये सारे केमिकल से तैयार की जाती हैं, सोप है, टेक्सटाइल है, कपड़े की सनत, एग्रीकल्चर ज़राअत की सनत है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ गए, पेंट्स की बात की जाए और पेपर, कागज वगैरह की अगर बात की जाए तो ये तमाम चीजों की बेटा बहुत बड़ी बड़ी सनतें होती हैं। इनसे पैसा कमाना, ये नहीं कि तिजारती पैमाने पर इनको कमर्शियल तरीके से बनाने के तरीकों को स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा? हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगा। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद बेटा बात आ जाती है, उसके बाद आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर, जैसा कि नाम से जाहिर है, न्यूक्लियस के रिलेटेड ये बेटा केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी। बाद ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो खुद ब खुद शुआएं खारिज करते हैं। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो खुद ब खुद शुआएं खारिज करने का जो अमल है उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के, न्यूक्लियस के रिलेटेड जो जो रिएक्शंस होते हैं, फिशन रिएक्शन है या फ्यूजन रिएक्शन है, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट किया जा रहा है या छोटे को बड़े के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं बेटा न्यूक्लियस के रिलेटेड। तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करना, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना, एंड प्रॉपर्टीज और उनकी खसूसियात के बारे में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन शॉर्ट के जो न्यूक्लियस के बारे में हमारी स्टडी है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगी। अगर स्कोप की बात की जाए बेटा, सो इट हैज एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। जो सब मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरापी यानी कि रेडिएशन के जरिए से जो इलाज किया जाता है मेडिकल के अंदर, जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं बेटा कैंसर वगैरह का, कि उसमें रेडिएशन गुजारते हैं जिस्म के अंदर से, तो वो जो तरीकाकार है दैट इज कॉल्ड एज रेडियोथेरापी। तो ट्रीटमेंट के अंदर, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज बनाने के लिए बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए बिजली को बनाना, वो भी सारा इसी शोबे का हिस्सा है। तो इसकी एप्लीकेशन जो बेटा है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है, खुराक को महफूज बनाने में है, और न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने के तरीकों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो बेटा ये इसका स्कोप और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन।